बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यकम मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद का फैसला कर लिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक तारीख देने जा रहे हैं। सदर पाकिस्तान की जानिब से जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है वज़ीर आज़म हाउस में, और अटॉर्नी जनरल साहब और उनके साथ वज़ीर कानून साहब थे। बाकी जो क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ के साथ भी शहबाज शरीफ की बात हुई है और उनको भी बताया गया है फैसले के हवाले से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा सियासी जमातों को ख़त भी लिख दिया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक अहम पेशरफ सामने आई है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ज़िमनी इलेक्शन जो 16 मार्च को होने जा रहा है, मैंने आपको कहा था कि अजीब हमारे मुल्क का निज़ाम है। इस्लामाबाद में 3 जो MNAs थे, असद उमर और उनके साथ जो बाकी 2 अली नवाज अवान और एक और MNA थे, इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MNA थे। उनको इलेक्शन जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था और उनके इस्तीफ़े मंजूरी का जो मामला था, उस पर उन्होंने दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तीनों इस्तीफ़े जो मंजूरी का नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल करके ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। ये आज की बात है। आज उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट पंजाब की हद तक पहले तमाम ज़िमनी इलेक्शन रुकवा चुकी है और तमाम जो नोटिफिकेशन है उनको मुअत्तल कर चुकी है। पेशावर हाई कोर्ट में ये मामला अभी पेंडिंग है। और सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला सामने आया, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब ने कहा कि नहीं, ज़िमनी इलेक्शन होने दें। उनकी ज़िमनी इलेक्शन रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, अब बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने भी जो एक ज़िमनी इलेक्शन था NA 265 का, उसमें इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात करवाने से रोक दिया है। और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस आमिर राना पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने कासिम सूरी की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन के डी नोटिफाई करने के खिलाफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट से रजू किया था। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कामयाब होने वाली मुनव्वरा मुनीर को भी डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और कासिम सूरी को भी डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अब तमाम सूबों में ज़िमनी इलेक्शन नेशनल असम्बली का मुअत्तल हो गया, सिर्फ सिंध में नहीं मुअत्तल हुआ। और सिंध हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो मेरे ख्याल में अब इंटर कोर्ट अपील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिल इंटर कोर्ट अपील दायर करनी चाहिए। और इंटर कोर्ट अपील में 2 जजेस के पास लगेगा और इस पर रिलीफ लेना चाहिए। जब बाकी हाई कोर्ट्स रिलीफ दे रही हैं तो सिंध हाई कोर्ट रूल ऑफ कंसिस्टेंसी किधर जाएगा? रिट पिटिशन जो है ये सिविल रेमेडी है। सिविल रेमेडी में आपका जो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है वो अप्लाई होता है, वो क्रिमिनल लॉ में भी अप्लाई होता है। ये एक डॉक्ट्राइन है लॉ की, तो लॉ की डॉक्ट्राइन यहाँ भी अप्लाई होगी। इस वजह से इंटर कोर्ट अपील दायर करेंगे तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से जेल भरो तहरीक को मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक कामयाब हो गई है। 90 दिन में इलेक्शन का ऐलान हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूंकि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहा था, पुरअमन एहतजाज के लिए जेल भरो तहरीक शुरू की थी। इस वजह से अब जेल भरो तहरीक को आज से मुअत्तल कर दिया। आज फैसलाबाद में गिरफ्तारियां होनी थी, फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियों से अपने रहनुमाओं को रोक दिया है। अब जो पहले रहनुमा गिरफ्तार हैं, चूंकि उनको इन्होंने 3 MPO के तहत 30 दिन के लिए भेज दिया था जेलों में, और वहाँ जेलों में भी जो उनके साथ सलूक किया जा रहा था तो वो भी इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। वो सियासी रहनुमा थे या सियासी वर्कर्स थे, और वो एहतजाजन वो मुजरिम नहीं थे, वो क्रिमिनल्स नहीं थे, वो तो सियासी एहतजाज करते हुए जो आईन पाकिस्तान में जमहूरियत का एक कंसेप्ट है और प्रोटेस्ट का एक जो अख्तियार दिया गया है, ये भी एक प्रोटेस्ट की शक्ल है, जेल भरो तहरीक। और उसमें 30 दिन के लिए उनको बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये फैसला किया है, चूंकि ये जो 3 MPO के तहत जिन लोगों को डिटेन किया जाता है तो उस पर ये होम डिपार्टमेंट को, सूबाई होम डिपार्टमेंट को दरखास्त दी जाती है। पहले होम डिपार्टमेंट उसको डिसाइड करता है और होम डिपार्टमेंट के खिलाफ अपील जाती है हाई कोर्ट में। अब चूंकि होम डिपार्टमेंट तो इतना टाइम लगा देगा कि उनकी रिहाई वो 1 महीना निकल जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि इलेक्शन का वक्त आ गया है और तमाम जो रहनुमा हैं उनको अब जिम्मेदारियां सौंपनी है। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम लोगों की जानिब से, तमाम कारकुनान और कायदीन की जानिब से मुश्तरका एक दरख्वास्त दायर करेंगे। इस तहरीक के पेश नज़र आज खुद गिरफ्तारी देने वाले 80 रहनुमाओं की रिहाई के लिए और कारकुनान की रिहाई के लिए पिटीशन तैयार की जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से
یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے۔ میرے خیال میں چونکہ ہائی کورٹ میں جو درخواستیں دائر کی تھی، ہائی کورٹ تو 10 مارچ کی تاریخیں دے رہی ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا جائے اور چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب اس کو دیکھ لیں تو یہ سیاسی رہنما ہیں، سیاسی کارکن ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ جبکہ دوسری جانب جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ اہم فیصلہ آ گیا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن سے سیکرٹری جو ہے ایوان صدر کے، انہوں نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن سے مشاورت کے حوالے سے ٹائم ٹیبل کا پوچھا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کی جانب سے کل صدر پاکستان سے مشاورت کا اعلان کیا گیا ہے۔ صدر پاکستان سے بھی مشاورت کی جائے گی، گورنر خیبر پختونخوا سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ اہم اجلاس ہوا اور اس اہم اجلاس میں پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اس سارے معاملے پر اور ہم اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں، جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا تو وہاں اٹارنی جنرل صاحب بھی گئے، اور اب کیا کریں، ایک سرکاری نوکری ہے اور وہ عمران خان کے دور کے اٹارنی جنرل تھوڑی ہیں کہ وہ اپنی حکومت کے ساتھ اختلاف کر کے آئین اور قانون کی بات کرتے تھے، کیونکہ ان کو باقاعدہ کہا گیا تھا کہ آپ کو پی ٹی آئی کے وکیل نہیں ہیں، آپ ریاست کے وکیل ہیں، تو ریاست کے وکیل کو تو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ یہاں تو سرے سے انہوں نے کنسیپٹ ہی ختم، یہ تو چاہتے ہیں کہ جج بھی غیر جانبدار نہ ہوں، وہ بھی جانبدار ہوں، امپائر بھی جانبدار نہ ہوں، ادارے بھی غیر جانبدار نہ ہوں، تو ان کا تو ایک الگ ہی دھندا ہے۔ آپ دیکھیں وہ طاہر اشرفی، وہ ایک انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے کوئی علماء اکرام کی، تو وہ کہتے ہیں جی کہ رمضان میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے، رمضان کے بعد 15 شوال کے بعد الیکشن کی تاریخ رکھیں۔ بھئی رمضان میں پاکستان بنا، غزوہ بدر رمضان میں ہوا، تو آپ کہاں سے آپ نے یہ کنسیپٹ لے آئے؟ الیکشن کو کون سا، اگر روزے کے ساتھ کوئی چلا جائے گا دینے کے لیے، ووٹ دینے کے لیے، تو یہ تو ثواب کا کام ہے۔ ایک تو آپ اپنے ملک کے لیے اپنے جو حق رائے دہی وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں، اور اوپر سے آپ روزے کی حالت میں ہیں تو اس میں تو برکت ہی برکت ہوگی۔ آپ دیکھیں کہاں کہاں سے حملے کیے جا رہے ہیں کہ صرف الیکشن نہ ہو۔ وزیر اعظم کو بتا دیا گیا ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں۔ جو میڈیا کو بیان دیا گیا 3-4-3 والا، وہ تو ایک مزاح بن گیا نا، وہ تو ان کے اپنے لوگ ہی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بڑا کلیئر ہے، اور پہلی لائن میں آرڈر جہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلی لائن میں بتا دیا کہ یہ میجورٹی آرڈر ہے 3/2 سے۔ اب وہ تو میڈیا کے لیے باتیں تھی، وزیر اعظم کو بتا دیا کہ اس میں نہ ہمارے پاس کوئی سکوپ ہے، نہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریویو میں جائیں گے تو پھر ہم جوتے کھائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ملنا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اب کہتے ہیں جی کہ ہم ہائی کورٹ کے فیصلے دیکھیں گے۔ ہائی کورٹ الیکشن کروانے کا پہلے کہہ چکی ہے، اب وہاں پر انٹرا کورٹ اپیل ہے گورنر کی، گورنر نے کہا جی مجھ سے مشاورت نہ کی جائے، سپریم کورٹ نے گورنر پنجاب کو ویسے ہی آؤٹ کر دیا، فارغ کر دیا۔ ایک اپیل ہے الیکشن کمیشن کی کہ گورنر سے مشاورت کا نہ کہا جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو بھی کہہ دیا کہ گورنر سے مشاورت نہیں کرنی، آپ نے صدر سے کرنی ہے، تاریخ صدر نے اناؤنس کرنی ہے۔ تو وہ تو انٹرا کورٹ اپیلیں ویسے فارغ ہو گئیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں جو ان کی درخواستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں تو عدالت نے الیکشن کی تاریخ نہیں، اس میں الیکشن شیڈول مانگا ہوا ہے۔ آپ کہاں کس ہائی کورٹ کی باتیں کرتے ہیں اور آپ قوم کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں یہ ہو جائے گا، ہائی کورٹ میں اب کیس چلے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جب شہباز شریف کو بتا دیا گیا کہ کوئی انٹرا کورٹ اپیل، کوئی سکوپ نہیں، ابھی ہمیں الیکشن میں جانا پڑے گا، تو ساتھ ہی چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں ممبران اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے شرکت کی۔ الیکشن کمیشن کے لا ونگ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ دی، اور الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے احکامات پر منو ان عمل کرنے کا، عمل درآمد کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کل ہی صدر مملکت اور گورنر کے پی کو مشاورت کے لیے ان سے ملاقاتیں کرے گا۔ دونوں صوبوں میں انتخابات کی تاریخ جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ انتخابی شیڈول 54 دن پر محیط ہوگا، اور اب اس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم صدر پاکستان سے بھی مشاورت کریں اور گورنر سے بھی مشاورت کریں، اور عید الفطر کے بعد کی بھی تاریخ ہو سکتی ہے۔ ایسا چونکہ ممکن نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کہہ دیا ہے کہ 90 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، تو آپ ڈیڈ لائن سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ صدر پاکستان نے پنجاب کی حد تک تو معاملہ سیکیور ہے، پنجاب کی حد تک صدر پاکستان 9 اپریل سے 10 اپریل تو کر سکتے ہیں،
11 یا 12 اپریل تو کر سکتے ہیں اور آگے نہیں جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر کے اوپر اب گورنر کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ آ گئی۔ گورنر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کروں گا۔ اب میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ میں عدالتی فیصلے کا احترام کرتا ہوں اور حالات جیسے بھی ہوں میں سپریم کورٹ کا حکم مانوں گا، اور صدر مملکت سے الیکشن کے لیے میں نے مشاورت کی ہے۔ الیکشن کی تاریخ کا میں لازمی اعلان کروں گا۔ الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے لیے کل تک تاریخ کا اعلان ہو جائے گا۔ پولیس، محکمہ تعلیم اور دیگر اداروں کی معاونت میں لے لوں گا تاریخ کے حوالے سے، لیکن مجھے الٹیمیٹلی تاریخ دینی ہے، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور آپشن اب سپریم کورٹ آف پاکستان اب کوئی گورنر کے پاس کوئی ثوابدیدی اختیار تو ہے نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کو پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کہہ دیا ہے کہ آپ نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ جو نون لیگ کا گورنر تھا اس کو تو ویسے ہی کک آؤٹ کر دیا نا، اس پورے پروسیس سے اس کو نکال باہر کیا۔ اب اگر تو اٹارنی جنرل کو یا جو وزیر قانون ہے ان کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی سمجھ نہیں آ رہی، ہائی کورٹس کے ججز کو کلیئر سمجھ آئے گی، ان کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کے بیان دینے پر ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات گورنر کو بھی پتہ ہے کہ اب میرے خلاف جو معاملہ ہے وہ مجھے انہوں نے پھنسا دیا ہے، اپنا گورنر انہوں نے باہر نکال لیا، میں اس میں رگڑا گیا ہوں، اس وجہ سے سوائے تاریخ دینے کے اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی اب الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان کے لیے ان کو درخواستیں جمع کروانے کے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان الاٹ کرنے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ درخواستیں الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 216 کے تحت 8 مارچ تک طلب کی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اپنے نمائندوں کے ذریعے انتخابی نشان الاٹ کرنے کے لیے درخواستیں جمع کرائیں۔ درخواستیں 8 مارچ تک سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھیجی جا سکتی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ تاخیر سے بھیجی گئی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا، درخواستوں کے ساتھ بیان حلفی بھی جمع کروا دیا جائے۔ یہ ہے الیکشن شروع ہونے کا ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ الیکشن پر عمل درآمد، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے پہلا خط لکھ دیا ہے، سیاسی جماعتوں سے درخواستیں طلب کر لی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ الٹیمیٹلی الیکشن ہوں گے 90 دن میں ہوں گے، اور انشاءاللہ عوام پاکستان سرخرو ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔